ہم اکثر رات لیٹ گھر جاتے ہیں تو جب کسی شہر سے گزر ہوتا ہے تو فیکٹریوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ جوان بھی نکل رہے ہیں اور رات 2 بجے بوڑھے بھی نکل رہے ہیں۔ جوانوں کو دیکھ کے تعجب نہیں ہوتا، بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے خواب ہیں، کچھ سپنے ہیں، یہ بڑا گھر چاہتے ہیں، یہ بڑی گاڑی چاہتے ہیں، اس کے لیے یہ 18 گھنٹے محنت کر رہے ہیں۔ تعجب یہاں نہیں، تعجب ان بوڑھوں کو دیکھ کے ہوتا ہے کہ جن کے قدموں میں اب چلنے کی سکت بھی نہیں۔ یہ 18 گھنٹے کام کیوں کر رہے ہیں؟ تعجب بوڑھوں کو دیکھ کے ہوتا ہے، یہ وقت تو آرام کا تھا، یہ وقت تو خدمت کروانے کا تھا، لیکن یہ فیکٹریوں میں دھکے کھا رہے۔ والدین کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، یہ 18 گھنٹے کام اس لیے کرتے ہیں کہ پہلے ہمارے بچے اسکول میں پڑھتے تھے، اب کالج میں ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، اب خرچے بڑھ گئے ہیں، ان تعلیم کو مکمل کرنے کے لیے وہ 18 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ ورنہ دیکھا جائے تو ان کا اپنا خرچہ کیا ہے؟ صبح چائے رس لے لیتے ہوں گے، منہ میں تو دانت نہیں نا، چبایا کوئی چیز جاتی نہیں، اور رات کو دلیا کھا لیتے ہوں گے۔ سارا دن میں 40-50 روپے کھانے والا 18 گھنٹے اپنی اولاد کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ اور ان بوڑھوں کے پیش نظر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے تو ساری زندگی مستریوں کے پیچھے دابڑے اٹھائے، فیکٹریوں میں دھکے کھائے، کل کو ہماری اولاد ہماری جگہ پہ نہ کھڑی ہو۔ وہ ہمیں آسودہ کرنے کے لیے، آسودگی دینے کے لیے خود 18 گھنٹے کام کر رہے ہیں۔ لیکن افسوس، انہوں نے محنت سے پالا، انہوں نے ہمیں معاشرے میں جینے کے گر سلیقے دیے، ہمیں تعلیم کی دولت سے آراستہ کیا۔ ماں گھر میں فٹ بال سی کے بچوں کے لیے پیسے جمع کر رہی ہے، کئی بار ہاتھ زخمی ہوا، ساری رات وہ سلائی مشین چلا کے اپنی اولاد کی تعلیم کے لیے محنت کی۔ میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ آج سے 1 صدی قبل جب چائنا میں زلزلہ آیا تھا تو لاکھوں لوگ جو ہے وہ ملبے تلے دب گئے اور خاک کا ڈھیر بنے تھے، اور ایک بہت بڑی بلڈنگ جب وہ نیچے گرتی ہے تو اس کے ملبے کو اٹھایا گیا تو کافی دن لگ گئے اس ملبے کو اٹھانے کے لیے، لیکن ایک جگہ دیکھا گیا کہ وہ سل تھی، اس کو اٹھایا تو نیچے ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور ساتھ ایک خاتون ہے، اور دونوں بے ہوش ہیں۔ انہیں وہاں سے اٹھا کے ہاسپٹل لے آئے، اور اس خاتون کو ہوش آئی، اس کے جان میں جان آئی، تو اس سے لوگوں نے سوال کیا کہ ہم نے ایک عجیب کام دیکھا ہے کہ تیرے ہاتھوں کی انگلیاں جو تھی وہ زخمی تھیں، سارا بدن تو تیرا محفوظ ہے، تو تیری یہ 10 انگلیاں ہیں یہ ساری زخمی تھی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ خاتون کہتی ہے کہ یہ میرا بیٹا 2 دن تو میں اس کو اپنے چھاتی کا دودھ پلاتی رہی، اور جب دودھ خشک ہوا تو میں اپنی انگلی اس کے منہ میں ڈالتی، کبھی اپنی زبان اس کے منہ میں ڈالتی، کیونکہ زبان بھی کانٹا بن چکی تھی، لیکن یہ بیٹا خاموش نہیں ہوتا تھا، روتا تھا، اور مجھ سے اس کا رونا دیکھا نہیں گیا۔ اور وہ خاتون کہتی میں اپنی انگلیوں کو کاٹتی، اس کو چباتی، اور جب خون نکلتا تو میں اپنے بیٹے کے منہ میں انگلی رکھ دیتی، اور میں نے اتنے دن اس بیٹے کو اپنا خون دے کے اس کی جان بچائی ہے، اس کی پرورش کی ہے۔ اور یار، ماں اپنا خون دینے کے لیے بھی تیار ہے، ماں کتنی اولاد کے لیے محنت کرتی ہے، سلائی مشین چلا رہی ہے، گھر میں فٹ بال سی رہی ہے، اور بوڑھا باپ فیکٹریوں میں دھکے کھا رہا ہے۔ اور ہم اتنے بڑے بنے کہ جب ہم کسی اعلیٰ مسند پہ بیٹھے تو اب ماں باپ خود کو چھوٹا محسوس کرنے لگے۔ یہ رویے ہیں ہمارے، وہ ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے خود ہارے۔ مجھے سرے راہ ایک بوڑھا ملا، وہ جو ہے نا وہ چنے بھون رہا تھا، تو میں اس کے پاس رک گیا، اور اس کا ہاتھ بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ میں نے کہا بابا جی اس عمر میں بھی کام کرتے ہو؟
تو وہ بوڑھا مجھے کہتا ہے کہ مولوی صاحب میرا پتر 14ویں کلاس وچ پڑھتا ہے. یار ماں باپ کتنی بڑی دولت ہے، لیکن صد افسوس ہم بڑے بنے تو ماں باپ خود کو چھوٹا محسوس کرنے لگ گئے. اب باپ کا تعارف کراتے ہوئے بیٹے کو شرم آ رہی ہے، اب خدمت سے جی چرا رہا ہے. او بھائی تم علامہ ہو، تم مفتی ہو، تم بہت بڑے پیر ہو، تم بہت بڑے سیاستدان ہو، پورے ضلع کے تم مالک ہو، لیکن صاحب جب گھر آیا کرو نا تو یہ سارے سٹار، یہ سارے اعزازات اتار کے آیا کرو. جب گھر میں داخل ہوا کرو تو وہی 25 سالہ پرانا ببلو بن کے آیا کرو، وہی 25 سالہ پرانا پپو بن کے آیا کرو. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کتنا بڑا نام ہے، آپ کے استاد حماد رحمت اللہ علیہ کی مسند پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا فتویٰ چلتا ہے، اور ماں امام اعظم کو وہی بچپن کا وہ جو ہے وہ بھولا بالا بیٹا سمجھتی ہے. اور ماں اکثر کہتی کہ مجھے یہ مسئلہ درکار ہے، یہ میں نے مسئلہ پوچھنا ہے، فلاں جگہ ایک بوڑھا عالم ہے، چلو اس کے پاس مسئلہ پوچھنے چلتے ہیں. بیٹا یہ نہیں کہتا ماں میں خود بہت بڑا عالم ہوں، میرے نام کے لوگ وظیفے کرتے ہیں، میرا ایک تعارف اور حوالہ ہے، جس کا نام لے رہی ہو وہ میرے قدموں میں بیٹھ کے تعلیم حاصل کرتا ہے. نہ ایسا نہیں ہوا. ماں نے کہا اس عالم کے پاس جانا ہے، تو امام اعظم سواری تیار کرتے، ماں کو اس پہ بٹھاتے اور خود نکیل پکڑتے اور آگے آگے خود چلتے، اور شاگرد چاروں طرف دیکھ رہے ہوتے کہ استاد جی کر کیا رہے ہیں. اور آپ اس عالم کے پاس جاتے، دستک دیتے، وہ باہر آتے تو اس کی حیا سے نگاہیں جھک جاتی، اور کہا میری ماں نے آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو ان کی ذرا رہنمائی فرمائیے. وہ مسئلہ پوچھتی تو وہ امام اعظم سے کہتا کہ اس کا جواب کیا ہے، آپ ارشاد فرمائیں. آپ آہستگی سے فرماتے اس کا یہ جواب ہے، اور آپ تھوڑی سی اونچی آواز میں میری ماں کو مسئلہ بتا دو. ساری زندگی ایسے ہی ہوا. اور ماں باپ کے لیے تو اولاد وہی 25 سالہ پرانی ہونی چاہیے نا، لیکن افسوس کہ ہم گھر میں بھی آتے ہیں تو پیر بن کے آتے ہیں، افسوس کہ ہم گھر میں بھی آتے ہیں تو بہت بڑے علامہ بن کے آتے ہیں. ان کی قدر کرو صاحبو، قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہے. اگر یہ روٹ کر کے چلے گے تو ہم سے عرش کا رحمان ناراض ہو جائے گا. جس نے جو بھی پایا ہے وہ خدمت سے پایا ہے، جس نے جو بھی عزتیں حاصل کی ہے ان کے قدموں میں رہ کے پائی ہیں. یار کتنا بڑا نام ہے. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کا زمانہ پایا ہے، لیکن حضور کی زیارت نہیں نصیب ہو سکی، شرف صحابیت سے ممتاز نہیں ہو سکے، لیکن انہوں نے خیر التابعین کا لقب پایا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف منہ کرتے ہیں، قمیض کے بٹن کھولتے ہیں اور لمبے لمبے سانس لے کے فرماتے ہیں انی لاجد ریح الرحمان، مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے. یہ اعزاز انہوں نے کیسے پایا؟ ان کی ایک بوڑھی ماں تھی، آنکھوں سے نابینا تھی، اور پیچھے خدمت کے لیے کوئی نہیں تھا. خدمت نے روک لیا، ساری زندگی ملاقات نہیں ہوئی، تو انہوں نے خیر التابعین کا لقب پایا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں تمہیں جب کبھی اویس ملے تو ان سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کے لیے دعا کرنا. جو بیٹے فرما بردار ہوتے ہیں وہ مستجاب الدعوات بنتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کتنا بڑا نام گزرا ہے. ایک دن ماں سے کہا ماں میری آرزو یہ ہے کہ میں اللہ کو راضی کر لوں، اگر تو مجھے رخصت دے تو میں اس کی طلب میں گھر سے چلا جاؤں. ماں نے کہا بیٹے شوق سے جاؤ، حسینوں کے خواب نہیں دیکھے بلکہ اللہ کی طلب کے لیے ماں سے اجازت مانگی. بایزید کہتے میں جنگلوں میں، بیابانوں میں، ویرانوں میں، غاروں کی تنہائیوں میں اس کا نام لیا، اتنا نام لیا کہ ہستی ہی مٹا دی. اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی، ستیاں تے جاگ دی، نام جپ دی رو تے کھپ دی ویہ سر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا نام دی کر پوری سام، شیشی وچ کستوری جے کر
پھر ضرورت کاغ دی، اتنا نام لیا کہ ہستی ہی مٹا دی۔ بایزید کہتے 12 سال بستاب کے جنگلوں میں اس کی طلب میں دوڑتا رہا۔ فرماتے ایک دن میں سفر میں تھا تو سر راہ میرا گھر آیا، جی چاہا کہ ماں کی قدم بوسی کرتا چلوں۔ کہتے کہ سردیوں کی ٹھٹھرتی راتیں تھی اور میں دروازے کو دستک دینے لگا تو مجھے میرے ضمیر نے روک لیا کہ بایزید اگر ماں کو سکھ نہیں نہ دیا تو دکھ بھی نہ دو، کیونکہ یہ وقت ان کے آرام کا ہے۔ فرماتے ساری رات دروازے کے پاس کھڑا رہا، تہجد کا وقت ہوا، ماں بیدار ہوئی۔ فرماتے میں نے دستک دی، والدہ باہر آئی اور میری حالت کو دیکھا، تن پہ پیرہن پھٹا تھا، ایڑیاں بھی پھٹی تھیں، داڑھی میں راکھ اٹی تھی۔ اس حالت کو دیکھ کر کے ماں کا کلیجہ پسیج آیا اور یوں ہوا ہاتھ اٹھا لیے اور کہا مالک میں نے بایزید کو تیری راہوں میں بھیجا تھا اور تو نے ابھی تک اس کو اپنا قرب نہیں عطا کیا۔ بایزید کہتے واللہ ماں کے یہ میٹھے بول تھے کہ میری ایک تصوف کی منزل جو چلوں اور مراقبوں سے بھی حل نہیں ہو رہی تھی، ماں کے ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی کہ میری رکی ہوئی منزل اسی وقت حل ہو جاتی ہے۔ اور آپ فرماتے مالک تجھے جنگلوں سے ڈھونڈ رہا ہوں، تو میری ماں کے پاس رہتا ہے، جس نے جو پایا ہے خدمت سے پایا ہے۔ ایک صحابی حضور سے عرض کرتے آقا نحیف ہوں لیکن جذبے بڑے جوان ہیں، تلوار اٹھانے کی طاقت نہیں، کیا کوئی ایسا عمل ہے، کوئی ایسا وظیفہ ہے جس کی برکت سے اللہ مجھے جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب دے؟ تو حضور نے فرمایا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ عرض کی حضور میری والدہ زندہ ہے۔ فرمایا جاؤ تا دم آخر جب تک ماں زندہ ہے خدمت کرو۔ تم جہاد کا اجر لینے آئے ہو، فرمایا خدمت کرو، ماں راضی جائے تو فرمایا اللہ تجھے مقبول حج، مقبول عمرہ اور جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ امام عبد الرزاق المصنف میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، ابن کثیر میں یہ واقعہ موجود ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ کو خود بیان کرتے ہیں، پچھلی امتوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ایک شخص زندگی موت کی جنگ لڑ رہا تھا اور اس کے 4 بیٹے تھے، اور اب ظاہر ہے اسے خدمت کی ضرورت تھی۔ جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا اس نے اپنے دوسرے 3 بھائیوں کو جمع کیا اور ایک عجیب سا فیصلہ ان لوگوں کے سامنے رکھا۔ کہا دیکھو والد بیماری سے جنگ لڑ رہے ہیں اور انہیں خدمت کی ضرورت ہے۔ کہا فیصلہ یہ ہے کہ اگر باپ کی خدمت میں کروں تو وراثت سے مجھے حصہ نہیں ملے گا، اور اگر باپ کی خدمت تم کرو تو تمہیں وراثت سے حصہ نہیں ملے گا۔ تینوں نے نظریں ملائیں، کہا باپ تمہارا، اور وہ چند ٹگے لے کے دوڑ گئے، اور اس کی آرزو بھی یہی تھی کہ میں باپ کی خدمت کروں۔ میرے آقا فرماتے اس نے اتنی خدمت کی، جب والد دنیا سے جانے لگا، وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ جا پتر تینوں ستے ہی خیران ہے، جب دنیا سے اس کا والد گیا تو اس پہ راضی گیا۔ زندگی کی بہاریں لیل و نہار کروٹیں بدلتے رہے۔ الاختصار ایک شب وہ سویا اور خواب میں کوئی اللہ کا بندہ ملا، اس نے کہا کہ فلاں شجر کے نیچے 100 پڑا ہے، جاؤ اٹھاؤ اور لے آؤ۔ وہ کہتا ہے کہ آیا کہ اس میں برکت ہے؟ کیونکہ کثرت اور ہے برکت اور ہے۔ کہا اس میں برکت نہیں ہے۔ صبح اٹھ کے وہ خواب اپنی بیوی کو سنایا تو بیوی نے کہا گھر کے حالات آپ کے سامنے ہیں، ہمارے گھر میں فاقے ہیں تو جائیں اور جا کے اٹھا لیں۔ کہا نہیں جاؤں گا۔ وہ فرماتے میں دوسرے دن پھر سویا تو مجھے وہی بزرگ ملے، کہا بیٹے وہاں 10 درہم پڑے ہیں، کہا برکت ہے، کہا برکت نہیں ہے۔ تیسرے دن پھر ملے، کہا وہاں 1 درہم پڑا ہے، کہا برکت ہے، کہا ہاں اس میں برکت ہے۔ گئے اور وہاں 1 درہم پڑا تھا، اٹھایا اور بازار چلے گئے، اور وہاں ایک شخص آواز دے رہا تھا 1 درہم میں 2 مچھلیاں۔ کہتے میں نے درہم دیا اور مچھلیاں لے کے گھر آ گیا اور ان کے پیٹ چاک کیے اور دونوں سے ایک ایک قیمتی موتی نکلا۔ وہ موتی لے کے بازار گیا، سنار کو دکھایا تو اس نے کہا پورے بازار میں اس کی قیمت کوئی نہیں دے سکتا،
भला जमाना था, आज तो धा लगा लेते हैं ना। कहा पूरे बाजार में इसकी कोई कीमत नहीं दे सकता। ये बात बादशाह वक्त तक पहुंची। उसने जवाहरी बुलाए और कहा इस मोती की कीमत लगाओ। सुनो दोस्तों, उस मोती की कीमत 1000 दिरहम, 10,000 दिरहम, 1,00,000 दिरहम नहीं, उस एक मोती की कीमत 30 खच्चर। उन पे जितना सोना लाद लिया जाए उस एक मोती की कीमत तय पाती है। वो घर ले गया, बादशाह ने फिर तलब किया, तेरे पास कोई और इस तरह का मोती है? कहा हाँ है। कहा बेचते हो? कहा हाँ बेचता हूं। कीमत क्या लोगे? कहा अब डबल लूंगा। पहले रेट तुम्हारी मर्जी का था, अब मेरी मर्जी का। कहा डबल लूंगा। उसने फिर 60 खच्चर उन पे सोना लाद के उसको दे दिया। उस शहर का बादशाह के बाद सबसे अमीर आदमी वो बना। कौन? जिसने बूढ़े बाप की खिदमत की। जिसने बाप की खिदमत की वो उस शहर का अमीर शख्स बना। और दोस्तों, दौलत ही सब कुछ नहीं, माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है। जब वरासत तकसीम होती है ना, तो भाई कोई कहता है वो कार्नर वाला प्लाट मेरा, फला फैक्ट्री तेरी। जायदाद तकसीम हुई तो जो है वो एक दूसरे को कहा तेरी वो और मेरी वो। और जब बूढ़े माँ बाप की बारी आती है तो उस वक्त तमाशा देखने वाला होता है। वहां हर बेटे की आरजू ये होती है कि यार ये बाप दूसरे भाई के खाते में चला जाए ना तो मैं थोड़ा सा आसूदा हो जाऊंगा। अब कोई कहता है 1 महीना तुम मेरा जरा निकालो ना, मेरे तो बच्चे छोटे छोटे हैं, मेरे खर्चे ज्यादा है। और बचपन में वो 500 की दिहाड़ी लगाता था और उसके उस वक्त 5 भाई थे तुम। उसने ऐसा तो नहीं किया कि तुम्हें दारुल अमान में छोड़ आया हो। ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी के आगे तुम्हें बेच आया हो। वो 8 से 18 घंटे काम करता रहा हमारे लिए। और आज वरासत तकसीम हुई तो कहा बाप तेरा, मां तेरी, तेरा कुछ नहीं लगता वो। मेरा एक दोस्त है, वो कहता है मेरी मां जिंदगी मौत की जंग लड़ रही थी और जिंदगी की बाजी हार गई। मैं मां को लेके घर आया तो 4 पाई उठा के मैं लाशा घर सहन में लेके खड़ा हुआ, मेरी तो कायनात उजड़ गई। तो कहता है मेरे बड़े भाई ने मुझे फोन किया, बाहर जो एम्बुलेंस वाला है उसको फारिग और उसको किराया उसका दो। वो कहता उसकी मां नहीं लगती थी। हमारे लिए इन्होंने कितनी कुर्बानियां दी, कितनी मोहब्बतें बांटी। मेरे नबी फरमाते अला उनब्बिउकुम बि अकबरिल कबाइर, सहाबा मैं तुम्हें बड़े बड़े गुनाहों की खबर ना दूं? अर्ज किया का इरशाद फरमाइए। फरमाया अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, व अकूकुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी करना, व कौलु ज़ूर, और झूठी गवाही देना। बड़े गुनाहों में एक गुनाह माँ बाप की नाफरमानी है। तिरमिज़ी की रवायत, अबू हुरैरा रावी, बाबुल फित्न में यह रवायत मौजूद है। मेरे नबी फरमाते जब मेरी उम्मत में 15 बुरी खसलतें आ जाएंगी, रीहन हमराऊ, फरमाया फिर मेरी उम्मत इंतजार करे सुरख आंधियों का, व जलजलातिन, और जलजलों का, इन्हें जमीन में दनसा दिया जाएगा और आसमान से भी ताबड़तोड़ हमले होंगे। वो 15 बुरी खसलतें कौन कौन सी हैं? फरमाया इज्जत तु खिजल फैउ दुवलन, फरमाया जब हुक्मरान तबका सरकारी खजाने को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर देगा। वल अमानतु मगनमन, जिसके पास अमानत रखी जाएगी वो जाती माल समझ के हड़प कर जाएगा। वस ज़कातु मगरमन, मालदार लोग ज़कात देना छोड़ देंगे। वतुवल्लिमु लिगैरिद्दीन, उलमाए दीन दुनिया के तलबगार बन जाएंगे। व अता रजुलु इमरातुहु, फरमाया आदमी बीवियों के फर्मा बरदार होंगे। व अक्का उम्मुहु, माओ के नाफरमान हो जाएंगे। व अदना सदीकहु, दोस्त के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आएंगे। व अक्सा अबाहु, बाप के साथ बदसलूकी करेंगे। एक सहाबी अर्ज करते हुजूर कयामत कब आएगी? कोई निशानी इरशाद फरमा दें। फरमाया जब माएँ जलील हो जाएंगी तो कयामत आ जाएगी। मैं अपनी एक रिश्तेदार के घर गया तो उस खातून का चेहरा उतरा हुआ था। मैंने कहा बहन खैरियत तो है? जब बहन कहा तो छम छम आंखें बरसने लगी। मैंने कहा हुआ क्या है? वो कहती आज बेटे ने मुंह पे थप्पड़ मारा है। और मुझे कहती ये मेरे सर में उसने, जिसमें वो आटा गूंथती है ना खातून, जिसको परात हम कहते, वो कहती वो मेरे सर पे मारा है। और थोड़े जोर से मारता तो उसका सर फट जाता।
فرمایا جب مائیں ذلیل ہو جائیں گی تو قیامت آ جائے گی. فرمایا یہ دوست کو دیکھ کر باہیں پھیلائیں گے, باپ کو دیکھ کے رستہ بدل لیں گے. وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ, شرابیں عام ہوں گی, اور اس امت کا اول آخر پہ لان تان کرے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ سرخ آندیاں آئیں گی. پھر کیا ہوگا؟ زلزلے آئیں گے. پھر کیا ہوگا؟ زمین میں دنسا دیا جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ آسمان سے تابڑ توڑ حملے ہوں گے. کب؟ جب بیٹے نافرمان ہو جائیں گے. کب؟ جب ماں باپ اولاد کے رویوں سے نالا ہوں گے. اور صاحب عزت سے جینا ہے تو ان کی عزت کرو.